مولانا محمد حسین جعفری صاحب سے کہ وہ آج کے اس کانفرنس پیغام پاکستان کے شرکاء سے خطاب فرمائیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ صلوات پر محمد والے۔ سامعین محترم، علماء کرام، دعا ہے خالق کائنات جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس، جس ہدف کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، پروردگار اللہ اس مقصد کو پورا فرما، تمام امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و وحدت فرما۔ انتہائی مختصر ماشاءاللہ علماء کرام کا مجمع ہے، ہم بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں علماء کرام کے اس دعوت پر۔ جتنی توقع تھی علاقے سے عوام کی، علماء کرام تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں، اتنے لوگ وطن کی فکر کرنا داں۔ پیغام پاکستان کا پہلا پیغام اس کانفرنس سے تمام مسالک اس پاکستان کی سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، یقیناً اللہ کی وحدانیت پر، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ درمیان اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے، پہلا پیغام۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً انسانوں کی تعداد 7 ارب کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 5 ارب کی تعداد اور نبی کا نام سرکار مصطفیٰ ہے، کعبہ کا نام قبلہ ہے، دین کا نام اسلام ہے، جس وحدہ لا ذات کی ذاتیت پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اب عیسائیوں کی کتاب اور ان کا نظریہ اور ان کا نبی اور ہے، عیسائیوں کی کتاب، نظریہ، نبی اور ہے، لیکن عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کا جس کا سب کچھ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، نبی ایک ہے، وہ پتہ نہیں کتنے فرقوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلا پیغام امت مسلمہ میں اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خوبصورت فرمان نہج البلاغہ میں سرکار نے فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک اصول بتایا۔ سرکار نے فرمایا خالق الناس مخالطۃ اذا عشتم حنوا الیکم واذا متم بقوا علیکم۔ لوگوں کے درمیان اس طرح مخلوط ہو جاؤ، اس طرح مل جاؤ، اس طرح معاشرت اختیار کرو کہ اگر تم زندہ رہو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ کہنے پر مجبور ہوئیں اور رو کر کہیں کہ ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہم سے جدا۔ اس سرکار امیر المومنین کا پیغام، لہذا پہلا پیغام اتحاد ہے۔ دوسرا پیغام وہ ہے وطن کی فکر۔ اگر آپ تاریخ پاکستان کی طرف جائیں، طلاب تشریف فرمائے ماشاءاللہ،
جب پاکستان، بلکہ وجود پاکستان کو اگر میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: راجہ محمود آبادی کی دولت، علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم جب پاکستان کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، اور جس میں یہ پیش کیا گیا چونکہ اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر زیادہ تر دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، ان کی تعزیرات ایسی چیزیں جو ہندوؤں کا نزدیک آج بھی مقدس ہے، یہ شریعت مقدسہ میں حلال ہے، کھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کے نزدیک محترم ہے وہ یہ چیز۔ لہذا یہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تصور پاکستان پیش کیا، زبان کی غلامی یہ نہیں جانتا، بندے سب ان پڑھ ہیں، بشک وہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی ہو، مشرقی علوم میں پی ایچ ڈی ہو، لیکن اس بندے کو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے جو انگلش نہیں بول سکتا، یعنی وہ ایک غلامی والا ذہن سلسلہ ہے۔ ایک جگہ پر ہمارے پروفیسر صاحب تشریف فرمائے، ملک محسن رضا صاحب ہمارے استاد بھی ہیں،